محترم ناظرین و سامعین و آل آڈینس، میرے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ و لک الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، مجھے امید ہے۔ اور میں محمد سخاوت حسین رضوی، اور آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے مسئلے کو لے کر میں آیا ہوں۔ بس آپ حاضرین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے چاند کے مسئلے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے آقا کریم، ہادی رہبر، قائد اعظم، نور مجسم، شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے پروردگار ہمیں ماہ شعبان اور رجب کی برکتیں نصیب فرما اور ماہ رمضان نصیب فرما، یعنی ماہ رمضان تک پہنچا، یعنی ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ وہ پیغمبر اعظم علیہ السلام جو امام النبیین ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو پوری دنیا و ما فیہا کی وجہ ہے، وہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے تعلق سے دعا فرما رہے ہیں۔ تو دراصل نبی کی دعا کرنا یہ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہمارے اور آپ کے درس عبرت کے لیے۔ تو ہم نے اور آپ نے کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند بالکل ہی قریب سے قریب تر ہے کہ نظر آ جائے۔ آج شعبان المعظم کی تقریباً 28 تاریخ ہے، اور 29 شعبان کو یا 30 شعبان مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ اور کیا آپ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ صاف صفائی کو لے کر کپڑوں کو صاف کرنا، مکان کو صاف کرنا، دکان کو صاف کرنا، رنگ و رنگت سے مزین کرنا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے چاند کو دیکھنے کی اہتمام کریں، ہم اس مہینے کے چاند کو دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اور واجب علی الکفایہ کہتے ہیں جس کا کرنا، جس کا دیکھنا امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہر امت اجابت پر واجب و ضروری ہے۔ یہ واجب علی الکفایہ کا مطلب ہے۔ اور صرف رمضان المبارک کا ہی چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ نہیں ہے، بلکہ 12 مہینے کی جو تعداد عند اللہ ہے، جسے اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہر، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان،
शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 12 महीने हैं। लेकिन इन 12 महीनों में से 5 महीने ऐसे हैं जिनका चाँद देखना उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब अलल किफ़ाया है। पहला शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद, दूसरा रमज़ानुल मुबारक का चाँद, तीसरा शव्वालुल मुकर्रम का चाँद, चौथा ज़िलक़ादा का चाँद, पाँचवां ज़िलहिज्जा का चाँद। ये 5 महीनों का चाँद ऐसे हैं जिनका देखना वाजिब अलल किफ़ाया है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 450 के अंदर ये बात दर्ज है। बहार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 974 के अंदर ये बात दर्ज है कि इन 5 महीनों के चाँद को देखना उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब अलल किफ़ाया है, यानी सब पर वाजिब व ज़रूरी है। और वाजिब अलल किफ़ाया का हुक्म ये होता है कि अगर किसी ने भी नहीं देखा तो सब के सब गुनहगार होंगे, लेकिन अगर चंद लोगों ने बक़दर किफ़ायत देख ली तो बाकी लोगों के ज़िम्मे से ये काम उतर जाता है। तो इससे पता चला कि माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखना ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। तो बात यही करनी है कि जहाँ आप रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी साजो सामान को लेकर करते हैं, साफ़ सफाई को लेकर करते हैं, घर मकान की धुलाई सफाई को लेकर करते हैं, वहीं पर इस महीने की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा ये है कि हम इस महीने के चाँद को देखें, इस महीने के चाँद को देखें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक है, इदा रअयतुमुल हिलाल फसूमू व इदा रअयतुमूहु फअफ्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फसूमू सलासीना यौमन। क्या मतलब? आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम चाँद देखो तो रोज़ा रखो, और आगे इरशाद फरमाते हैं जब तुम चाँद देखो तो इफ्तार करो। तो यहाँ इफ्तार करने का मतलब यह है कि चाँद देखने के बाद रोज़े का इख्तिताम करो, माह रमज़ान का इख्तिताम करो और ईद उल फित्र की नमाज की तैयारी में लग जाओ। लेकिन अगर चाँद नज़र नहीं आया, अब्र आलूद की बुनियाद पर, बादल छा जाने की बुनियाद पर, तो ऐसी सूरत में क्या करनी है? तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि फसूमु सलासीना यौमन, कि तुम 30 दिन के रोज़े को मुकम्मल तौर पर रख लिया करो। यूँ ही रमज़ान का रोज़ा शुरू करने से पहले चाँद अगर हमें नज़र नहीं आ रहा है 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को, तो आका इरशाद फरमाते हैं फ़क़्मिलुल इद्दता सलासीना, कि 30 की इद्दत को पूरी कर लो। यानी जो महीना गुजर रहा है शाबान का, इस शाबान के महीने के 30 दिन पूरी कर लो, उसके बाद फिर रोज़ा शुरू करो। ये एक हदीस हुई। दूसरी हदीस में आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फसूमु लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, यानी तुम रोज़ा रखो चाँद को देखकर और इफ्तार करो चाँद को देखकर। क्या मतलब? यानी जब चाँद को देखो तो रोज़ा रखना शुरू करो, और जब चाँद को देख लो शव्वालुल मुकर्रम का तो रोज़े का इख्तिताम करो और नमाज ईद की तैयारी में लग जाओ। तो इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिला, ये साबित हुई कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी, जहाँ पर आप काफ़ी रुपये पैसे को खर्च करके कपड़े का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, मकान दुकान की ज़ेबाइश में लगा कर करते हैं, वहीं पर इस माह मुकर्रम की तैयारी का एक अहम हिस्सा ये है कि हम इस महीने के चाँद को देखने की तैयारी करें, इस महीने के चाँद को देखने की तैयारी करें। तो ये 5 महीने का चाँद देखना ये वाजिब अलल किफ़ाया है। तो शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद देखना इसलिए वाजिब अलल किफ़ाया है कि ताकि हम रमज़ान का चाँद देखें और रोज़े की शुरुआत करें कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद कब नज़र आया, और रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए हमें रमज़ान का चाँद देखना वाजिब अलल किफ़ाया है। और शव्वाल का चाँद देखना ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए है, और ज़िलक़ादा का चाँद ज़िलहिज्जा
کے لیے دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، کیونکہ اس میں حج کا ایک خاص مہینہ آتا ہے، اور ذی الحجہ کا چاند یہ بقرعید جیسے عظیم تہوار منانے کے لیے دیکھنا ہم پر واجب علی الکفایہ ہے، کیونکہ بقرعید میں ایک عظیم سنت کی ادائیگی کا موقع ہے۔ یہ وہ سنت ہے جس سنت کے تعلق سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ 5 مہینے کے چاند کو دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اور ایک بات یہاں پر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ چاند جو ہے تقریباً اس پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں اور 200 کروڑ کی تعداد میں مسلم ہیں۔ تو 200 کروڑ مسلم جو بھی تہوار اپنا مناتے ہیں تو وہ چاند کو دیکھ کر مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، رجب، شعبان المعظم، شب برأت، جتنے بھی تہوار مناتے ہیں یہ چاند کو دیکھ کر مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں چاند کو دیکھنا ایک اہم درجے کا حامل ہے، اور جہاں سارے دنیا کے مومنین کی نگاہ چاند کو دیکھنے میں تلی ہوئی رہتی ہے، وہیں پر لوگوں کی نگاہ ایک نگاہ سعودیۃ العرب اور یہ کینیڈا وغیرہ پر بھی لگی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر ہمارے یہاں سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، وہاں ایک دن پہلے عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، ایک دن پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ہو جاتی ہے، ایک دن پہلے سے وہاں روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو بہت سارے لوگ بطور معترض اور بطور سوال یہ بات اٹھاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دن پہلے سعودیۃ العرب میں نظر آ جاتا ہے اور ہمارے یہاں ایک دن بعد نظر آتا ہے؟ تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم کا فرق ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت اگر 6:15 بجے سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں پر اس وقت جو ٹائم بج رہا ہوتا ہے 3:15 بج رہا ہوتا ہے، اور چاند کب دکھتا ہے؟ کیا چاند دکھنے کے وقت سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سورج نہیں ہوتا ہے تب چاند دکھتا ہے، تو ہمارے یہاں جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اس وقت 6:15، یہ ایک راجیہ کی بات ہے۔ ویسے اس دیش میں تقریباً 29 راجیہ ہیں، ہر راجیہ میں کچھ نہ کچھ ٹائم غروب ہونے کا، طلوع ہونے کا ڈفرینس ہے، کہیں 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ آگے پیچھے ہو کر کے سورج غروب اور طلوع ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ہمارے یہاں سورج غروب ہو رہا تھا 6:15 بجے، اس وقت وہاں 3:15 سعودیۃ العرب میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بتائیے چاند اس وقت دکھتا ہے جب سورج نہیں ہوتا ہے، تو سورج جب ہمارے یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سعودیہ میں 3:15 ہو رہا تھا، 3:15 کے سمے میں کیا چاند دکھے گا؟ کسی کو چاند نہیں دکھے گا۔ لیکن بائی ٹائم یہی چاند جب ہوتے ہوتے اس کنٹری سعودیۃ العرب میں پہنچتا ہے، اس وقت وہاں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور مغرب کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے اگر وہاں کے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو چاند نظر نہیں آتا ہے، ان کو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، اور ہم چاند کو دیکھنے کے اعتبار سے ایک دن پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ ایک دن وہاں پہلے نظر آنے کا، ایک دن پہلے تہوار ہونے کا۔ اور ایک جانکاری کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ چاند جو نظر آتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی دھرتی سرزمین ہے جہاں پر چاند نظر آتا ہے، اور وہ سعودیۃ العرب کے بغل میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی۔ اب ایک بات اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاند، رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنا یہ تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری ہے، لیکن چاند دیکھنے کے بعد ہم نے اور آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد ایک ہم نے اور آپ نے دعا پڑھنی ہے، جس دعا کی تعلیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں دی ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم احللہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، یعنی اے اللہ یہ چاند کو ہم پر طلوع فرما امن کے ساتھ،
اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اے چاند، جو رب تیرا ہے وہی رب میرا ہے۔ اس سے کفار و مشرکین کی تردید ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کفار و مشرکین جو چاند کی چمک کو دیکھ کر، جو چاند کی روشنی کو دیکھ کر اسی کو معبود مان کر بیٹھ جاتا ہے، اسی کی پرستش کرنے لگتا ہے، اسی کو ایشور، اسی کو اپنا خدا ماننے لگتا ہے، تو اس کفار مشرکین کی اس میں تردید ہو رہی ہے۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ ربنا وربک، ربنا اللہ وربک اللہ، ربنا وربک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن و امان، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما جس چیز سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے۔ ہمارا رب اور اے چاند تمہارا رب اللہ رب العزت ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہ چاند خدا نہیں ہے، بلکہ چاند کو اللہ نے، خدا نے پیدا کیا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، اس کی روشنی کے لیے، اس کے ایک ٹائم کے لیے، اس کے ایک وقت بتانے کے لیے چاند کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی مخلوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی مخلوق کی طاقت کو دیکھ کر اسی کو خدا مان کر نہ بیٹھ جانا، یہ اس دعا میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس دعا میں ایک ٹکڑا یہ بھی آیا ہے، کہا کہ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، کہ اس چیز کی توفیق کے ساتھ تو ہمیں یہ چاند کو ہم پر طلوع فرما جس چیز سے اے اللہ تو راضی ہوتا، تو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ پسند فرماتا ہے نیک کام کرنے سے، اللہ پسند فرماتا ہے روزہ نماز کرنے سے، اللہ پسند فرماتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اللہ پسند فرماتا ہے ماہ رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کرنے سے، صدقات و خیرات کرنے سے۔ تو اب اس ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمیں صرف اسی رمضان بھر ہی میں نیک کام میں نہیں رہنا ہے، بلکہ جس طرح اس ماہ رمضان المبارک میں نیک کام میں ہم مشغول رہیں گے، اسی طرح اس کے علاوہ سارے مہینوں میں بھی ہم اسی طرح نیک کام انجام دیتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسی مہینے میں ہم لگے رہیں تو پھر وہ مقولہ صادق آ جائے گا۔ کسی نے کیا ہی بہتر کہا تھا کہ بئس القوم لا یعرفون الا اللہ، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ کیا ہی برے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں مگر سوائے رمضان میں، یعنی رمضان کے مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں یہ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، صرف رمضانی نیکوکار بنتے ہیں، صرف رمضانی نمازی بنتے ہیں، صرف رمضانی جو ہے نیک کام کرنے والا بنتے ہیں، جبکہ بندہ اس وقت کامیاب ہوگا جبکہ رمضانی نمازی نہیں بلکہ رحمانی نمازی بنے، اور رحمانی نمازی بنے، رحمانی نیکوکار بنے، اس وقت بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ میں نے باتیں بتائی، چلتے چلتے اور ایک بات ہم بتا دیتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک ایسی زبردست وظیفے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی زبردست اور مجرب ہے۔ آپ اس وظیفے کو اگر پڑھ لیتے ہیں اس بار چاند کو دیکھنے کے بعد تو انشاءاللہ العزیز سال بھر آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی میں بے پناہ برکتیں نازل ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہی درود شریف پڑھنی ہے جو درود آپ کو یاد ہو، چاہے جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ درود 11 دفعہ آپ پڑھیں۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، یہ اللہ رب العزت کی صفاتی نام میں سے ایک صفت ہے۔ 300 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو
جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 11 بار، اور 300 دفعہ یہ وظیفہ یا حسیب و یاسین پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر گریہ وزاری کر کے اپنے جائز خواہش، جو بھی خواہش ہے آپ کی دنیا میں، اس خواہش کی دعا جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز چاند کو دیکھنے کی بدولت، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کی بدولت وہ برکتیں آپ کو حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اور آپ کے رزق میں یا جو بھی آپ دعا کریں گے اس میں اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے کہنے کے مطابق ہم اگر کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ہر کام جو ہے کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم اتنی ہی آپ سے باتیں کریں گے، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہیں آپ جو ہے تنگ نہ آ جائیں، اس لیے اب چلتے چلتے چھوٹی سی ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو رمضان المبارک کے تعلق سے مسائل اور زکوٰۃ و فطرات کے تعلق سے مسائل آپ تک پہنچتے رہے، اور مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اس ویڈیو کو پسند کیے ہوں گے اور ضرور اس کو آپ لائک، فالو، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔